کیونکہ میں بارہا کہہ رہا ہوں اس وقت جو جنگ ہے وہ جنگ فکر ہے، افکار کی جنگ ہے۔ پہلے قبضہ کیا جاتا تھا زمینوں پر، ابھی پاکستان کو یہ خطرہ نہیں کہ انڈیا آئے گا زمین پہ قبضہ کر لے، ضرورت ہی نہیں ہے اس کو۔ یا برٹن آئیں گے دوبارہ سے انڈیا کو لے لیں گے، پاکستان کو لے لیں گے، ہماری زمینوں پہ قبضہ۔ وہ زمانہ اور تھا جب زمینوں پہ قبضے کیے جاتے تھے۔ اس وقت کسی بھی دنیا کے ملک کی باؤنڈریز کو دوسرے ملک سے خطرہ نہیں ہے۔ اس وقت کس چیز سے خطرہ ہے؟ پہلے زمینوں پہ قبضہ کیا جاتا تھا، اب ضمیروں پہ قبضہ کیا جاتا ہے۔ جنگ ضمیر ہے۔ دین فروش بناؤ، قوموں کو بے غیرت بناؤ، ان کے کلچر کو تباہ کرو، ان کی سوچوں کو تباہ کرو، ان کو اس راہ پہ لاؤ جس راہ پہ وہ لانا چاہتے ہیں، جسے آپ کلچرل وار بول سکتے ہیں، جسے آپ ثقافت کی جنگ بول سکتے ہیں۔ آج یہ چور ہیں۔ اب یہ نیٹ ورک ابا عبداللہ اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا نیٹ ورک آپ کو ان چیزوں سے کیا کرتا ہے؟ بچاتا ہے۔ کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، یہ قلعہ ہے حصار لا الہ الا اللہ، اور جو اس حصار کے اندر داخل ہو گیا پھر وہ دشمن کے حربوں سے، ان کی سازشوں سے بچ جاتا ہے۔ اب ہم اس نیٹ ورک کے افراد ہیں۔ افراد کی تربیت کرنا یہ کس کا کام ہے؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا پورا دین میتھ کی طرح ہے، میتھمیٹک ہے، یہ قوانین ہے، قانون اپنے لیے کے بھی ہے، غیر کے لیے بھی ہے۔ کہ جوان اگر قانون پہ عمل کرو گے تو کامیاب ہو گے، قانون پہ عمل نہیں کرو گے تو تباہ برباد ہو جاؤ گے۔ ہاں یہ ہے کہ تم غلطیاں کر کے 60 سال کے ہو جاؤ، اس کے بعد کہو کہ کاش میں نے جوانی میں یہ غلطی نہ کی ہوتی، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ کمال یہ ہے کہ ایڈوانس میں جو امیر المؤمنین تجھے بتا رہے ہیں اس پہ عمل کرو تاکہ غلطیوں سے کیا ہو جاؤ؟ بچ جاؤ۔ چھوٹی سی مثال، اصلاح فکر، طرز فکر کو بدلو۔ چھٹے امام فرماتے ہیں نگاہ حرام اے نسل جوان تمہارے وجود میں حسرت کو پیدا کرتی ہے۔ مولا بہت لوجیکل بات کر رہے ہیں۔ کہاں اس مکتب میں رہنے والے عقل مند احساساتی لوگ نہیں، ایموشنل نہیں، ٹین کے ڈبے والے نہیں کہ جلدی گرم جلدی ٹھنڈے ہو گئے۔ اس مکتب میں رہنے والے کیس، ہوشیار، تیز، کیلکولیٹڈ، فکر کر کے چلنے والے، اس نیٹ ورک کے افراد، ایک رہبریت کے نیچے رہنے والے، جس میں 2-3 مجالس پہلے گفتگو کر چکا۔ اب فکر کی اصلاح کرے اپنی عقل سے سوچ۔ فرمائے نگاہ حرام تمہارے وجود میں حسرت پیدا کرتی ہے، اور حسرت تمہارے وجود میں غم پیدا کرتی ہے، اور غم تجھے نا امید بناتا ہے، تو تمہاری پوری زندگی ڈپریشن میں چلی جائے گی۔ میں مثال دے رہا ہوں، ایک فقیر ہے جو بھوکا ہے، جس نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا، دوسرا فقیر بھی ہے جس نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا۔ اب ان دونوں فقیروں کے لیے ہم کہیں کہ بھائی یہ کراچی کی فوڈ اسٹریٹ ہے، فقیر صاحب آپ اس فوڈ اسٹریٹ سے گزر کے اپنے گھر جائیں۔ دوسرے فقیر کو کہیں کہ آپ فلاں گلی سے گزر کے جاؤ جس میں کوئی دکان نہیں ہے، ہر چیز بند ہے۔ اب بتائیے کہ یہ فقیر جو بند گلی سے گزر کے گھر جائے گا، گھر پہنچے گا، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اور وہ فقیر جس کی جیب میں ایک پائی نہیں، فوڈ اسٹریٹ سے ہوتا ہوا گھر پہنچے گا، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ حسرتوں کو لے کے پہنچے گا۔ بھوکا آدمی مرغے چرغے ورغے دیکھے گا، اندر کیا پیدا ہوگی؟ حسرت، غصہ، طلب۔ اب گھر جائے گا، کہیں گے فقیر صاحب یہ آدھی پیاز ہے، آدھا روٹی کا ٹکڑا ہے، کیونکہ فقیروں گھر میں تو کچھ ہے نہیں، اسے کھا لو۔ کہ میں تو مرغے دیکھ کے آیا ہوں، آدھی روٹی کون کھائے گا؟ اسے اس روٹی سے نفرت ہو جائے گی، اسے اس آدھی پیاز سے نفرت ہو جائے گی۔ لیکن وہ فقیر جو فوڈ اسٹریٹ سے نہیں گزرا، کسی بند گلی سے گیا، وہ بھوک کے عالم میں ہے، بڑے شوق سے آدھی روٹی بھی کھائے گا، آدھا پیاز بھی کھائے گا۔ فرمایا اگر حسرتوں نگاہ ڈالو گے تو اندر کیا پیدا ہوگی؟ حسرت پیدا ہوگی۔ ہاں اگر جیب میں 10,000 ہیں تو جا بازار میں تاکہ اپنی حسرت کو پورا کر سکو۔ لیکن ایک پھوٹی کوڑی تمہارے جیب میں نہیں ہے اور ایسے روڈوں سے گزرو کہ جن چیزوں کو دیکھ کے خواہش بھی ہو پر خرید نہ سکو، تو کیا پیدا ہوگا؟ حسرت پیدا ہوگی۔ تو واسو فرماتے ہیں نگاہ حرام تجھے نقصان دیتی ہے۔ کسی چیز کو دیکھے گا، اس کی طلب تمہارے اندر پیدا ہوگی، لیکن وہ چیز تمہیں ملے گی نہیں۔ یہ فلموں کے اندر ایکٹر ایکٹریسز، یہ کیوں معاشرے میں شادی کا رجحان کم ہو گیا؟ کیوں لوگوں کی پسند اتنی مشکل ہو گئی؟
پہلے زمانے میں جوان کے لیے رشتہ آتا تھا، فوراً اللہ کا شکر کرتا تھا، بھائی کوئی رشتہ آ گیا، شادی کر لیتا تھا۔ ابھی ایک فوٹو، دوسرا فوٹو، تیسرا فوٹو، والدہ کہتی مولانا اس کو سمجھائیے، کسی پہ بندہ روک ہی نہیں رہا، اتنا سخت مزاج ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ویرائٹی، یہ نیٹ ورک آف دجال نے ویرائٹی اتنی بڑھا دی، حسرت کا میدان اتنا بڑا کر دیا کہ نسل جوان اپنی سلیکشن میں محدود ہو گئی۔ وہ بالی ووڈ ہو، وہ ہالی ووڈ ہو، یا آپ کی ڈرامہ انڈسٹری ہو، یہ نظام بڑا دقیق نظام ہے، شیطان کا نظام، رسالت شیطان جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس کے مد مقابل اہل بیت کا نیٹ ورک ہے نا۔ اس نیٹ ورک میں کیونکہ شیطان کا مقابلہ اتنا مشکل ہے کرنا، جب تک آپ کی عقل علم کے ذریعے سے، اہل بیت سے تمسک کے ذریعے سے مضبوط نہیں کرتے، آپ اس نظام سے بچ ہی نہیں سکتے۔ پوری دنیا میں حسن کا مقابلہ ہوتا ہے، اگر پارٹیسپیٹ 1000 خواتین ہیں اس میں، پھر ان 1000 میں سے 10 کو چنا جاتا ہے، پھر ان 10 میں سے 1 کو چنا جاتا ہے۔ مطلب دنیا کے حسین ترین چہرے وہاں جمع ہوتے ہیں، ان میں سے بھی حسین ترین چہروں کو جمع کیا جاتا ہے، پھر یہ جو سب سے حسین بنتے ہیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، پھر یہ شوبز میں جاتے ہیں، پھر ان کو ایز اے ایکٹر فلموں میں لیا جاتا ہے۔ اب جب یہ فلم میں آتا ہے، پورا معاشرہ، پوری سوسائٹی جو ڈرامہ اور فلم انڈسٹری کو دیکھتی ہے، جب ان چہروں کو دیکھتی ہے تو اس کے ذہن میں ایک روڈ میپ بنتا ہے کہ معیار حسن کیا ہے، اس کے اندر حسرتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اب جب یہ جوان شادی کے لیے جاتا ہے تو وہ جو چہرے ہائے حرام اس کے ذہن میں ہے، ان چہروں کو ان سے کمپیئر کرنے لگتا ہے۔ ایران میں چند سینما کے ایکٹریسز نے بیوٹی اور سرجری کے آپریشن کروائے اور اپنے ناک کو آپریشن کروائے، پوری قوم کی لڑکیوں نے ناک کٹوا دیا۔ سیلیبریٹی میں کیوں کہتا ہوں خطرناک ہیں؟ وہ سیلیبریٹی مذہبی ہو، وہ سیلیبریٹی نوح خان ہو، وہ سیلیبریٹی سیاستدان ہو، وہ سیلیبریٹیز ایکٹر ایکٹریسز ہو، کیونکہ یہ رول ماڈل بن جاتے ہیں، پوری قوم ان کو فالو کرتی ہے۔ پوری دنیا میں کسی ملک میں اتنے بیوٹی سرجری آپریشن نہیں ہوتے جتنے ایران میں ہوتے ہیں، کیونکہ رول ماڈل کیا تھے؟ ایکٹر ایکٹریسز تھے۔ اب رول ماڈل جو کرے گا، جو نوجوان نسل ہے وہ کرتی ہے۔ آپ کے نوح خان جیسے کپڑے پہنیں گے، نسلیں پہنیں گے، کیونکہ بچے کس کو فالو کر رہے ہیں؟ رول ماڈل بنا دیا نا۔ تبھی کا سیلیبریٹی بڑی خطرناک، اس کی ذمہ داری بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ 10 دھاگے پہنے، 15 دھاگے پہنے، جو ایکشن مارے، پوری نسل اس کے پیچھے لگنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے بجائے کہ شریعت کو فالو کیا جائے، سنت اہل بیت کو فالو کیا جائے۔ اب انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نیٹ ورک بنا رہا ہوں یا نیٹ ورک کو خراب کر رہا ہوں، میں قوم اور بچوں کے درمیان کوئی سنت حسنہ پیدا کر رہا ہوں یا کوئی بدعت پیدا کر رہا ہوں، ان کو اچھی عادتوں کی طرف لا رہا ہوں یا بری عادتوں کی طرف لا رہا ہوں۔ تو مولا قانون دے رہے ہیں، فرمایا نگاہ حرام اے جماع تمہارے وجود میں حسرت کو پیدا کرتی ہے، کیونکہ خواہش پیدا ہوگی، اور خواہش کو پورا نہ کر سکو گے تو مایوس ہو جاؤ گے، اور جب مایوس ہو جاؤ گے تو دین سے پیچھے ہٹ جاؤ گے، پھر اللہ سے شکایتیں کرنا شروع کر دو گے، پھر انزائٹی، پھر ڈپریشن، پھر ڈاکٹر کے پاس، پھر مختلف نشوں میں، پھر مختلف چیزوں میں پڑ جاؤ گے، تمہاری زندگی کیا ہو جائے گی؟ تباہ و برباد ہو جائے گی۔